انٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ نے کوئی پریس کانفرنس کوئی اس طرح کی چیز کوئی نہیں کرنی تو آپ نے کر دی. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ تو کوئی چیز کسی کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جو قیاس ہے وہ کہاں جائے گا, وہ یوٹیوبرز کہاں جائیں گے, وہ ڈرامہ کرنے والے کہاں جائیں گے, وہ اس پولیٹیکل پارٹی پہ ہے کہ اس نے پروگریسو ہو کے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. آپ پٹھیائی کو کے پاس چانس ہی نہیں رہ گیا کہ وہ مطمئن نہ ہو. یوٹیوبرز کا دھندا جو ہے اور اس قوم کا جو دھندا ہے وہ چلتا رہے گا. جو آدمی فساد پہ یا جو گروہ فساد پہ تلاؤ تو وہ اس کے لیے فساد کرنے کے لیے بہت راستے. ان کا سارا بیانیہ کولیپس کرتا ہے اگر یہ معافی مانگتے ہیں. آپ اگلے ہفتے میں رویہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ سنجیدگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. شہباز شریف ایک ایسا آدمی ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ اس کے اوپر اگر اپوزیشن اعتبار کرے تو ان کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں. ان کے اندر عقل ہوتی تو کیا آج یہ حالت ہوتی ہے. ان کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. طبی معائنہ ہونا چاہیے بالآخر وہ ہو گیا. حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا, پھر ایک ٹیم بنائی گئی پراپر, پھر وہ بورڈ تشکیل دیا گیا, اس میں پھر معائنہ ہوا, پھر رپورٹ آ گئی جس میں وہ میڈیکلی بالکل فٹ ڈکلیئر ہوئے. لیکن سیاسی بیانیہ نہیں رک سکا. مجھے تو لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش ہو جائے گی کہ چلیں ہماری سنوائی ہو گئی. آپ کیا ٹیک ہے اس کا اور اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اسپیسیفکلی اس نے ایک ڈرامائی انداز, پروپیگنڈا پہلے بھی ہوتا تھا, عجیب و غریب چیزیں ہمارے ملک میں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا جی, فلانا وہ پانی پہ بھی چل جاتا ہے, پانی پہ چلتا ہے تو 10 مرید بڑھ جاتے ہیں اس پروپیگنڈا کے ساتھ. اس پولیٹیکل پارٹی نے پہلی دفعہ نہایت منظم ڈرامائی قسم کے کام شروع کیے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کا بیانیہ اتنا مضبوط تھا ڈرامائی اور نیگیٹو بیانیے میں کہ لوگ اس کے اندر پھنس گئے. اب ہم بڑا 2+2 4 اگر کر کے دیکھیں اس سارے ایونٹ کو جو ہوا, بیماری کا جو ایشو تھا کہ جی خاندان کو اجازت ہونی چاہیے ساتھ, ہو گیا. جی بیسٹ آف دا بیسٹ جگہ پہ معائنہ ہو گیا, فیملی مطمئن ہے کہ معائنہ ہو گیا, کہا جا رہا ہے کہ فزیکلی ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ. حکومت نے بہت اچھا کیا کہ یہ کام کیا. سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو بھی پازیٹیو دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو صحت کے لیے اجازت دی گئی. اب وہ جو قیاس ہے وہ کہاں جائے گا, وہ یوٹیوبرز کہاں جائیں گے, وہ ڈرامہ کرنے والے کہاں جائیں گے, وہ قیاس کہاں جائے گا. باقی چیزیں چھوڑیں, پارٹی ڈیل کرتی ہے نہیں کرتی, وہ ڈیل کر رہا ہے نہیں کر رہا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. سیاست کے اندر یہ چیزیں پالیٹکس کا حصہ ہیں. یہ اس پولیٹیکل پارٹی پہ ہے کہ اس نے پروگریسو ہو کے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. آپ کو لگتا ہے اب پاکستان تحریک انصاف پروگریسو ہو کر اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں, خاموشی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ چلتے ہیں. اب ایک شک آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ انٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ کسی قسم کی پریس کانفرنس یا کوئی چیز نہیں کریں گے. لیکن ابھی ہو گئی پریس کانفرنس. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو اب یہ پارٹی تو وکیلوں کی پارٹی ہے. اگر سپریم کورٹ کی یہ جو اگر یہ چیز ہے ابھی اس کو ویریفائی ہو جائے گی کہ انٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ نے کوئی پریس کانفرنس کوئی اس طرح کی چیز کوئی نہیں کرنی تو آپ نے کر دی. آپ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ تو کوئی چیز کسی کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو آپ کا گارنٹر کون ہے؟ مطمئن کیسے کیا جائے گا ویسے اب پی ٹی آئی کو؟ کیا چیز مطمئن کیسے کیا جائے گا پی ٹی آئی کو اگر کچھ ماننے کے لیے پی ٹی تیار آئی نہیں؟ اب آپ پٹھیائی کو کے پاس چانس ہی نہیں رہ گیا کہ وہ مطمئن نہ ہو. اب اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد, اس ایک رات کی ایکٹیویٹی کے بعد کسی بھی عقل مند آدمی یا جو آدمی دلیل قبول کرے اس کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو کہ ہر چیز ٹھیک ہوئی ہے. لیکن جو ادھر انڈیا میں اندھے بھگت اور ہمارے پاس اندھے مقلدین, ان کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں انہوں نے مطمئن نہیں ہونا. اچھا, یہ جو یوٹیوبرز کا آپ نے بھی ذکر کیا جنہوں نے ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا, پھر اس پر معافی بھی نہیں مانگی, پھر خود ملاقات بھی ہو گئی, فیملی کی ہو گئی, پتہ چل گیا, پھر کل تو ان سے ان کی بہن کی دوبارہ ہاسپٹل میں ملاقات ہوگی. اب ان یوٹیوبرز کو شٹ اپ کال دی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان یوٹیوبرز کی پھر بھی ایش چلے گی. ان یوٹیوبرز کو اس میں سے بھی وہ کچھ یا 4 چیزیں نکال لیں گے. اب وہ کہیں گے جی اب کیا ہوگا, اب ڈیل آفر ہو رہی تھی, اس نے ڈیل سے انکار کر دیا. اس نے تو ہاسپٹل میں رہنا تھا لیکن اس نے کہا میں نہیں رہوں گا. یوٹیوبرز کا دھندا جو ہے اور اس قوم کا جو دھندا ہے وہ چلتا رہے گا.
وہ انفارچونیٹلی چلتا رہے گا, اس میں بڑا پیسہ ہے اور لوگ یہ پسند کرتے ہیں سننا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ روکھڑی صاحب, اس میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر ہم نے دیکھا جس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, عظمیٰ خان نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ ہمیں پمز لے کر پھر جایا گیا, اور ابھی جو حکومت کی طرف سے بیانی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی باعث, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ پارٹی کارکنان, اور ہم نے تو خود دیکھ بھی لیا کہ کچھ اور بھی ان کے چاہنے والے ایکٹرز ہیں وہ بھی پہنچے وہاں پر, تو اس تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو پیمز منتقل کیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرائیورٹی تو علاج ہے جہاں سے بھی ہو جائے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں جائیں, اصول یہ ہے. واپس چلتے ہیں نا تھوڑا, اس وقت جب آپ نے ریلیکسیشن دکھائی ہم لوگ, آپ کے میڈیا نے تمام نے, تو آج تک اس کے اثرات ہیں. جب اس نے کہا کہ مجھے فائر لگا, اصول کیا تھا کہ اس کے بعد یہ سرکاری ہاسپٹل جاتا, اور سرکاری ہاسپٹل میں جا کے ایم ایل سی ہوتی. اس نے جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر سے جا کے انہوں نے ساری ایکٹیویٹی کر لی, اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک نہایت گھناؤنا کام کیا کہ جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے دینے کی کوشش کی ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جی, اہم ترین لوگوں کے خلاف. اور وہ جو جھوٹی ایف آئی آر تھی اس کے پیچھے فیض تھا, اس کے پیچھے یہ تھا, ان کو معلوم تھا کہ فائر نہیں لگے ہوئے. تو پرائیویٹ ہاسپٹل کا یہ ایشو ہوتا ہے. میں شفا کے اندر یہ جاتا تو یہ ایشو ہونا نہیں تھا. شفا ایک بڑا ہاسپٹل ہے, اس کا ذاتی ہاسپٹل تو نہیں ہے نا, لیکن ایشو کیا تھا, شفا کے اندر جائیں آپ کے پہنچ جاتے ہیں باہر 1000 2000 آدمی 3000 آدمی. حتیٰ کہ اس کی پارٹی کے جنید اکبر خان نے ان لوگوں نے بڑا کہا کہ یار آپ لوگ نہ آنا, لیکن پہنچ گئے. وہ اندھے بھگت اور ان بدماش جو گروپ ہے وہ کوئی جنید کے قابو میں ہے, وہ کوئی غور کے قابو میں ہے, وہ کسی کے قابو میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے عاشق ہیں اور عشق عمران میں مرنا چاہتے ہیں. یعنی بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن ایک اور چیز بھی ہم سن رہے ہیں کہ شفا کے ہاسپٹلز کے جو ڈاکٹرز تھے وہ 7 تھے, اس کے اپنے جو معالج ہیں ڈاکٹر وہ 7 تھے, بہنیں 7 تھیں. تو یہ میرے خیال میں یہ کنٹروورسی نہیں. اچھا ظاہر ہے کہ اس بورڈ کے اندر ڈاکٹر فیصل بھی موجود تھے, عظمیٰ خود بھی موجود تھی, تو یہ ایک پرائیویٹ بورڈ اس کو ہم سارے تھے جی, سارے تھے. ابھی کسی کو کوئی شک کی گنجائش نشتا, اب کوئی شک نہیں ہے. تو پھر اب کس کے اوپر سیاست کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات سیاست کرنے دیکھیں, سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ساری, اور یہ کرتے رہیں گے. فساد جو ہوتا ہے نا, فساد, جو آدمی فساد پہ یا جو گروہ فساد پہ تلاؤ تو وہ اس کے لیے فساد کرنے کے لیے بہت راستے ہیں. ابھی ان کا وہ چیف منسٹر موجود ہے نا, اس نے کال دی ہوئی ہے نا ایک, ٹھیک ہے, اب یہ دوبارہ اس کی رہائی پہ آ جائیں گے, میں اس کی طرف بھی آتی ہوں. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تو پاکستان تحریک انصاف بہت خوش تھی, انہوں نے کہا کہ عدالتیں زندہ ہیں. پھر اب ظاہر ہے کہ باقاعدہ طور کے اوپر رپورٹ بھی آ گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی اپیل جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ دائر کر دی گئی ہے, اور 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. اب عدلیہ پر دوبارہ سے انگلیاں اٹھیں گی پاکستان تحریک انصاف؟ عدلیہ میرے خیال میں عدلیہ اس وقت آپ کی اسٹرانگ ہے, اور عدلیہ نے یہ اچھا فیصلہ کیا تھا, اور عدلیہ پہ یہ انگلیاں اٹھیں گی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا روکھڑی صاحب, عدلیہ کے حوالے سے تو جو بھی ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں وقتاً فوقتاً پتہ بھی چل جائے گا. 9 مئی پر معافی مانگی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ 9 مئی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. آپ نے ایک عمدن ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے, آپ پہلے اس کو جرم تسلیم کر رہے ہیں. کوسچن یہ ہے, ابھی تک آج کے دن تک یہ پارٹی اس کو جرم تسلیم ہی نہیں کر رہی. آپ کے پاس ان کو موجود ہے کہ سارا کام یہ کرنے والے ہیں, لیکن کہ جب بیٹھیں گے میڈیا کے اوپر وہ کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں. تو معافی تو تب مانگی جاتی ہے جب بندہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی. ان کو کیا اس چیز کو کے ساتھ احساس ہو جائے کہ ان کا سارا بیانیہ کولیپس کرتا ہے اگر یہ معافی مانگتے ہیں. اچھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی پہ معافی نہیں؟ یہ کبھی بھی, میرا اپنا پرسنل جو ہے کہ یہ کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے, یہ ان کا بیانیہ کولیپس ہوتا ہے. تو اگر روکھڑی صاحب 9 مئی پر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو عمران خان تو پھر باہر بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں, وہ کیا ہے آگے کیا ہوتا ہے اللہ عالم, لیکن جو ان کا جو بیانیہ ہے, انہوں نے جس چیز کے اوپر اپنے ووٹرز کو پریپیئر کر دیا ہے, یہ ان کے پاس حقیقت تسلیم کرنا یا اس سے یو ٹرن لینا کے لیے یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے موت ہے, جبکہ یہ غلط سمجھتے ہیں. کوئی بھی آدمی اگر اپنی غلطی تسلیم کرے
تو اس کو سراہا جاتا ہے, اس کو برا تو نہیں کہا جاتا. لیکن اپنی پسند کے فیصلوں پہ تو ہم نے دیکھا نہیں, یہ ان کا آرٹ ہے نا, ڈسپشن ہے نا. ہم آپ کے پروگرامز میں لگاتار کہتے آئے کہ یہ ڈسپشن پہ چلے گئے ہیں, یہ کون مین بن گئے ہیں, یہ سنجیدگی کی پالیٹکس کرنا ہی نہیں چاہتے. اب میرا ان تمام لوگوں سے سوال ہے کہ جو اس پارٹی کو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدگی کی پالیٹکس کرے گی, آپ اگلے ہفتے میں رویہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ سنجیدگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. دوبارہ سے سڑکوں پر نکلنے کو کیا ترجیح دے گی پھر پاکستان؟ نہیں, میں نے تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ دیر از نو چانس. سڑک والا کیس کلوز ہو چکا ہے. تو پھر 27 ستمبر کی کال کو بھی کال آف کر دیا جائے گا. نہیں, وہ یہ پوری کوشش کریں گے لیکن لوگ نہیں آئیں گے. کیوں آئیں؟ نہیں, مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ شاید اس مرتبہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مومنٹم ہوگا یا ہم ایک جگہ پر اسٹریٹ موومنٹ کریں گے, تو شاید لوگ نہیں چھوڑیں, وہ کما رہا ہے پیسے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں, سہیل آفریدی کما رہا ہے پیسے. اس نے یہاں پہ وہ آج کل مقابلہ اس ملک میں یہ ہے کہ 200 ارب کھاؤ, 400 ارب کھاؤ, 500 ارب کھاؤ. وہ سوچتا ہوگا کہ پچھلے نے اتنے کھائے ہیں تو میں اتنے پہ چھوڑیں. کس نے؟ اچھا, بس مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا روکھڑی صاحب, یہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے, یہ ہاسپٹل کے اندر ان کا تمام تر چیک اپ, اس کے بعد آپ کو معاملہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بات تو ختم ہو گئی نا, وہ ساری چیز ختم ہو گئی کہ یہ بیمار ہے. ختم ہو گئی بات. رپورٹ سامنے آج رپورٹس آ گئی, ہر چیز ہو گئی. اس کا میڈیکل بورڈ ہو گیا, گورنمنٹ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دی. اب یہ ڈرامہ تو ختم ہوا نا. کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے جو دوست ہیں ہمارے کہ جی اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کی چیزیں. ابھی مجھ سے, میں ان تمام سے پوچھوں کہ بتاؤ کہ جو تم نے ساروں نے آنکھ کا اس کا ایشو بنایا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اب بتاؤ کہ وہ ٹھیک کیسے ہو گئی ہے؟ ٹھیک, یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ قوم سنجیدگی کی طرف کب آئے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا, میں اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات سے آپ پہ ڈسکشن کروں گی. کل قومی اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کا دوبارہ سے مصافحہ ہوا اور پھر وزیر اعظم پاکستان نے دعوت دی مذاکرات کی. ہم نے دیکھا کہ یہ کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سازگار ماحول ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ شہباز شریف ایک ایسا آدمی ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ اس کے اوپر اگر اپوزیشن اعتبار کرے تو ان کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں ویسے؟ نہیں کرتے تو یہ ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے, ان کے اندر عقل ہوتی تو آج اندر پڑا ہوتا, ان کے اندر عقل ہوتی تو کیا آج یہ حالت ہوتی ہے ان کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. اچھا, ویسے بلاول بھٹو کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی محمود خان اچکزئی کو قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے پی ٹی آئی انٹرٹین کرے گی؟ ان کو آنا چاہیے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو نیشنل اسمبلی کے اندر ایم این ایز ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں. ان کو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ جاری کرنا چاہیے. یہی چیز تو ہم اس کے ساتھ, جب ہم اس کے ساتھ تھے آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہی پیٹ رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم تمہارے ساتھ بندوقیں لے کے نہیں آئے تھے, تم شیر شاہ سوری نہیں ہو, تم یہاں پہ حملہ کر کے ہند اور سندھ کے قبضے کے اوپر ہم تمہارے ساتھ نہیں آئے بھائی. اچھا, ابھی جو لیڈرشپ باہر ہے, جو فیسز ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس مذاکرات کا کیا اختیار ہے روکھڑی صاحب؟ اور کیا پرائم منسٹر جب کہہ رہا ہے اس کے پاس اختیار ہے, باقیوں کو چھوڑیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیز کہہ دی نا وہ لیکن بہت سارے حکومتی حلقوں سے بھی آوازیں یہ اٹھا رہے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے کہ اڈیالہ کا تالا کھولیں مذاکرات کے لیے. اس کو چھوڑیں. اس وقت اہم ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, وہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے؟ عقل ہو تو آ جائیں, عقل ہو تو بالکل آنا چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک بہت اہم بل جو ہے وہ پیش کیا گیا, ڈیفنس فورس ایکٹ کا قانون آیا, اس کی کتنی قانونی ضرورت تھی؟ ضرورت ہے, آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ آپ نے اصلاحات کرنی شروع کر دی ہیں. آپ نے ایک نیا آفس ہے آپ کا, آپ گلوبلی تبدیل ہو چکا ہے آپ کا ملک. اس وقت ترکی, سعودیہ الائنسز بن چکے ہیں. آپ انٹرنیشنلی بہت آگے چلے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کی ایکسپینشن اس میں اور زیادہ نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے اس ساری چیز کی ضرورت تھی جو انہوں نے کل کیا, اور جو کمی بیشی پلس مائنسز ہیں وہ کل سارے انہوں نے دور کر کے اپنے اس آفس کو ایک لیگلی کانسٹیٹیوشنل آفس ڈکلیئر ہو گیا. پی ٹی آئی ویسے اس پہ کچھ نہیں بولی, خاموشی سے واک آؤٹ کرنا انہوں نے پسند کیا. بے وقوف ہے. اچھا, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ڈیٹ آئی ہے پنجاب میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہے جنوری اور فیبرری میں؟ میں کمزور بلدیاتی سسٹم کے خلاف ہوں.
میں ایز اے پولیٹیکل آدمی میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم ہو ود آل دا تھنگز وچ ہم کہتے ہیں کہ اگینسٹ جنرل مشرف ایک مارشل لا اور ساری چیزوں کو چھوڑیں جو وہ ایک بلدیاتی نظام جنرل مشرف ایک ملک کو دے گیا تھا نا وہ سب سے بہترین بلدیاتی نظام تھا. لیکن ہم پولیٹیشینز وہ والا بلدیاتی نظام ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک فارمولا آ رہا ہوتا ہے. یہ جو صوبوں کا پریشر ہے یہ اب فائنلی آپ سمجھتے ہیں لوکل باڈی الیکشن کروانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ یہی ہوتا ہے نا, پریشر کی وجہ سے آج اگر آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو یونٹس کی طرف جانا چاہیے, آپ کو کراچی ایک فیڈرل آپ کو صوبے بنانے چاہیے چاہے کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں. چلیں, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.